दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 22 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। लिहाजा इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिए और आज जो अहम खबरें हैं उनमें ये खबरें सबसे अहम रहेंगी। बाइडेन ने नेतन्याहू को किया फोन, जल्द सीज फायर करने का डाला प्रेशर। कतर मिस्र की वार्निंग के बाद की बाइडेन ने बात। इजरायली इंटेलिजेंस चीफ ने कबूल किया, हमास के सामने नाकाम हुए हम। इजराइल में फौजियों की भारी कमी, ड्राफ्ट नोटिस मिलने के बावजूद 10% हरेदी यहूदियों ने भी ज्वाइन नहीं की आर्मी, मुखालफत तेज। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का अमेरिका को जवाब, न्यूक्लियर हथियारों से ईरान की हिफाजत का नहीं है कोई प्लान। यमन के उदैदा पर अमेरिका ब्रिटेन ने बरसाए बम, उधर हिजबुल्लाह ने की रॉकेटों की बरसात और रूस ने गिराया यूक्रेनी फाइटर जेट। पुतिन का कुरान शरीफ को चूमते वीडियो हुआ वायरल। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस शो की और सबसे पहली खबर वही जो पहली हेडलाइंस थी कि जो बाइडेन अमेरिकी सदर ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कल रात फोन पर बात की और कहा है कि मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि कतर और मिस्र जो कि हमारे दो अलाई हैं, जो कि इस पूरी होस्टेज डील को देख रहे हैं, जिनकी दारुल हुकूमत में इन तमाम मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उनके ऑफिशियल्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जिस सूरत से जिस तरीके से नेतन्याहू अपनी शर्तें लगाते चले जा रहे हैं और एंथनी ब्लिंकन उन शर्तों को हरी झंडी देते चले जा रहे हैं, हमास कभी इन शर्तों को कबूल न करेगा, हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी मुंह दिखाना है। भले दिखाने के लिए बहुत नहीं बचा है, लेकिन फिर भी दिखाना है, अपना कुछ तो जिंदा रखना है। तो अब नेतन्याहू, ये बताया गया है, टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है और इसी खबर में आगे बढ़ाया गया क्योंकि मैं सारी खबर पढ़ता हूं अंदर। इन द कॉल नेतन्याहू बाइडेन स्ट्रेसेस अर्जेंसी ऑफ सीज फायर होस्टेज डील। बाइडेन ने जोर दिया है नेतन्याहू पर कि भैया सीज फायर की इस वक्त बेहद ज़रूरत है और होस्टेज डील भी होनी चाहिए। कुछ उसमें अमेरिकी सिटीजन भी हैं जिनकी वजह से प्रेशर इंटरनल बाइडेन पर है, उनकी पार्टी पर इलेक्शन में इसका असर पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। भोकाल ख़त्म हो चुका है, अब बस जो कुछ साख बची है उसका भी खात्मा तय है अगर सीज फायर डील नहीं होती और ये जंग लंबी खिंच जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा बट्टा तो इस बात का लगेगा कि आप किसी मुल्क के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, आपको तो रेजिस्टेंस फोर्सेस ने हरा दिया या आपको उलझाए रखा महीनों सालों तक। ये सबसे बड़ा, अपना सामान आप कैसे बेचेंगे? ऐसे बेच सकते हैं, लो ये आयरन डोम, इससे दुश्मनों के छक्के अट्ठे नैले छूट जाएंगे। वो कहेंगे अबे आओ यार, अपने तो छुड़ा नहीं पा रहे, बट्टा लग चुका है। अंदर इस खबर में ये कहा गया है कि कतर और मिस्र ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि जब जो बाइडेन बात कर रहे थे तो नेतन्याहू से इस बातचीत के दौरान वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट की उम्मीदवार भी है डेमोक्रेट की तरफ से, वो भी इस बातचीत में शामिल थी। और ये ऐसा नहीं है किसी सोर्स के हवाले से खबर है, बाकायदा व्हाइट हाउस जो है इस पूरे बातचीत का ब्यौरा देते हैं। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने इस बारे में पूरा रीड आउट जो सुनाया है उसमें इन बातों का पता चला है कि कमला हैरिस भी इन बातचीत में शामिल थी, वो भी जोर दे रही थी और कहा जा रहा था कि जितने अगली जो बातचीत होगी उसमें रिमेनिंग ऑब्स्टिकल जो भी हैं कायरो में होने वाली बातचीत को उन्हें रिमूव किया जाना चाहिए। तो नेतन्याहू पर प्रेशर पड़ रहा है, सीज फायर करो। चलिए एक और खबर का रुख करते हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये खबर है। आउटगोइंग आईडीएफ इंटेलिजेंस चीफ हलीवा, इन्होंने कहा है कि हम लोग नाकामयाब रहे, हम फेल हो गए। 7 अक्टूबर को हमारी नाकामी दुनिया ने देख ली, हम नाकाम हुए, हम इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया नहीं करा पाए कि हमास इतना बड़ा हमला करने जा रहा है, हमारे ऊपर लानत हो गई। और ये कहा है कि इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। तो हलीवा जो हैं, आप इस तस्वीर में देखिए, जो सर झुकाए हुए हैं, ये ताज़ा तस्वीर कल ही की है। न सिर्फ इन्होंने अपनी हमास के सामने नाकामी मानी है, बल्कि सर झुकाकर नए चीफ से मिल रहे हैं। ये हैं मेजर जनरल एहरान हलीवा, जो रिटायर्ड हो गए, या हलीवा। बीच में चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी हैं और लेफ्ट में जो बंदा खड़ा है अब ये नया है, इसको हैंड ओवर कर दिया है एहरान हलीवा ने अपना कमांड जो है, अपनी जिम्मेदारियां। अब जो नया होगा वो मेजर जनरल शियोमी बिंदर है। तो इजरायली इंटेलिजेंस का चीफ जब ये कहता है कि हम नाकाम हुए, तो उन लोगों को पॉपकॉर्न की तरह जो उछलते हैं ना, उन लोगों को अपनी हदों में और जामों में आ जाना चाहिए, जो हर वक्त मोसाद इतना खतरनाक, शिनबेट इतना खतरनाक। ये अरे यार, उनको तो देख लो, उनके अखबारों के ज़रिए तो देख लो, तुमने तो अपना बाप बना रखा है बेवजह में। ऐसा नहीं होता ना।
چلیے بڑھتے ہیں آگے. میں ان لفظوں کا استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسے لوگوں سے مجھے تھوڑی سی دقت ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ایسے بہت سے پرانی ہیں، بہت سے کھانے کی جگہ کچھ اور کھاتے پیتے ہیں. خیر، تھرڈ ہیڈ لائن آپ دیکھ لیجئے. المایدین لبنان کی ویب سائٹ اس کے حوالے سے کہ only 70 Haredi Jews out of 1100 compiled with Israeli draft order. اسرائیل سپریم کورٹ آف اسرائیل نے 1000 حریدیوں کو بھرتی کرنے کا حکم دیا. ان کو پہلے چھوٹ ملی تھی، سب آپ کو پتا ہے. تو آئی ڈی ایف نے 3000 ٹوٹل حریدیوں کو بھرتی کرنے کا پلان بنایا 3 فیزز میں. پہلے 100 کی نکالی تھی، پھر 1000 کی اور نکالی بھرتی. ان 1100 میں سے صرف 70 حریدیوں نے اس ڈرافٹ آرڈر کو مانا اور جا کر انہوں نے آئی ڈی ایف جوائن کرنے کے لیے کچھ کارروائی اپنی شروع کر دی. اب سوچیے کتنے رہ گئے. 1030 اب بھی باہر ہیں جنہیں ڈرافٹ آرڈر ملا تھا. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اگر جنگ میں چلے گئے غزہ، ہم نہیں جائیں گے. ہمارا کام مذہبی جو کتابیں وہ پڑھتے رہنا ہے ہل کے یا کمرے میں بند ہو کے، ہم وہی کریں گے. تو یہ لوگ نہیں جا رہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم ملک چھوڑ دیں گے لیکن آئی ڈی ایم میں نہیں جائیں گے. یہ آپ فوٹو دیکھ لیجئے. یہ کہتے ہیں آئی ول گو ٹو جیل بٹ ناٹ ٹو دا آرمی. لکھا ہوا ہے، فل فریم دیکھیے. یہ حریدی ہیں، یہ الٹرا آرتھوڈاکس ہیں، یہ کٹر پنتھی یہودی ہیں، یا یہ یوں کہیں کہ دھارمک یہودی ہیں جو ہر وقت دھرم میں ڈوبے رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل چلے جائیں گے بٹ آرمی میں نہیں جائیں گے، آئی ڈی ایف میں لڑنے نہیں جائیں گے. اینٹی سیمیٹک کنٹری. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ملک اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اینٹی سیمیٹک، یعنی یہودیوں کے خلاف ہے یہ کنٹری. اینٹی سیمیٹک کہا جاتا ہے، ایک ٹرم ہے یہ. خیر، بڑھتے ہیں سر آگے اور ایران کی بات کرتے ہیں. ایران کی فارن منسٹری نے امریکہ کے ان الزامات کو جواب دیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے یہ جو ہے ایران نیا نیوکلیئر ہتھیار ڈیولپ کر رہا ہے، اس طرف وار ہیڈ کی طرف جو ہے حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ یورینیم وغیرہ سموردھن، یہ سب چیزیں باتیں ہو رہی تھیں امریکہ کی طرف سے. تو جو کنانی جو ہیں ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز نیور ہیڈ اے پلیس ان ایرانز ڈیفنس سیکیورٹی ڈاکٹرائن. ایران کی جو سرکشا نیتی ہے یا ایران کے جو اپنی حفاظت کے اقدامات ہیں، ان میں کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال یا نیوکلیئر ہتھیاروں کو تعینات کرنا شامل نہیں رہا. یعنی ایران جوہری ہتھیاروں، نیوکلیئر ہتھیاروں، پرمانو ہتھیاروں کے بنا اپنی حفاظت کر پانے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے، اور ہم اس کے بنا اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ ایران کو، یا ہم نے ایسا پلان نہیں کیا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار ضرور چاہیے ہوں گے اپنی حفاظت کے لیے. یہ کہا گیا ہے سوال کے جواب میں. اور آپ کو بتائیں یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں یہ سوال اٹھا تھا. تو ایرانین فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ناصر کنانی نے جواب دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نیوکلیئر ہتھیاروں کو اس لیے ڈیولپ کرنے کی کہ ایران کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اس کی ضرورت ہوگی. خیر، ایک کرنٹ رپورٹ میں خبر یہ ہے واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے کہ ایران نے اسرائیل پر اپنے پلان کو، اپنے حملے کو پوسٹ پون کر دیا ہے، اور اس کی جگہ وہ حزب اللہ کے ذریعے حملے تیز کروائے گا. اور حزب اللہ کے حملے تیز ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے. حزب اللہ کو مال مسالہ دے گا کہ تم بیٹا مارو، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے ہاتھ میلے کرنے کی، تم مارو گے تب بھی دنیا سمجھ جائے گی ہم مار رہے ہیں، پتہ ہے سب کو. تو نصر اللہ جو ہے وہ بھی تیل اویو پر حملے کرنے سے، WSJ کی رپورٹ ہے جو کرنٹ رپورٹ نے حصہ دیا ہے. حسن نصر اللہ جو ہیں لبنانی حزب اللہ کے چیف، انہوں نے بھی تیل اویو کو جو نشانہ بنانے کے، ان کے ٹارگٹ کرنے کے پلانز تھے، اس سے تھوڑا سا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ یہ مانا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ ان کے پاس ٹارگٹ کرنے کے لیے بہت سے شہر ہیں. تیل اویو کیوں؟ تیل اویو تو ہائی سیکیورٹی زون ہے، وہاں حملہ کریں گے جہاں سیکیورٹی منیمم ہوگی اور ٹارگٹ اچیو کرنے کے جو کہتے ہیں نا آثار وہ زیادہ ہوں گے. تو فی الحال یہ خبر ہے، بتا دینا. یمن سے خبر ہے سر، اور یہ یمن کی نیوز ایجنسی ہے سبا، آپ سب نے نام سنا ہوگا. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کل رات امریکہ اور برطانیہ کے لڑاکو جہازوں نے، ان کے جو فائٹر جیٹس ہیں، انہوں نے بم برسائے ہیں حدیدہ صوبے میں، اور یہ وہاں پر جو ہے کافی نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے. 3 ایئر اسٹرائکس جو ہیں وہ السلف ڈسٹرکٹ میں انجام دی گئی ہیں جو حدیدہ صوبے میں آتا ہے. یہ سب تب ہو رہا ہے جب کل ہی یمن کے ہاؤتھیز نے ایک اسرائیلی لنکڈ
کہتے ہیں کہ جہاز کو نشانہ بنایا اور اس جہاز کا انجن فیل ہو گیا، وہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اختیار نہیں، اس میں آگ لگی ہے اور وہ سمندر میں ادھر سے ادھر منڈرا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے وہ ڈوب سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے بدلے کی شکل میں امریکہ اور برٹن کی طرف سے کہا جا رہا ہے ان ایئر سٹرائکس کو حدیدہ صوبے میں انجام دیا گیا۔ چلیے پڑھتے ہیں آگے، ایک دو خبر روس کی بھی لے لیتے ہیں بیچ میں، کیونکہ مڈل ایسٹ آپ سب کا دھیان بھی وہیں رہتا ہے اور مڈل ایسٹ سے ہی خبریں زیادہ ہیں۔ فی الحال while trying to drop bombs on the Kursk region, a Ukrainian Su-27 fighter was shot down۔ یہ خبر ہے جب وہاں پر ہو رہا تھا 21 اگست کی رات، تو ہمارے یہاں 22 اگست کا صبح ہونے لگی تھی۔ یہ کہا گیا اور یورو ایشیا ڈیلی کی خبر میں کہ جب کرسک ریجن میں، روس کے ریجن میں، یوکرین کا یہ Su سکھوئی 27 فائٹر جیٹ بام گرانے والا تھا، اسی وقت روس نے اسے نشانہ بنا کے اسی کو نیچے گرا دیا۔ روس اور ولادیمیر پوتن سے تعلق رکھتی ایک اور خبر ہے جو بڑی وائرل ہے، اور میرا لاسٹ ایپیسوڈ کل رات جو میں کبھی نہیں ڈالتا دنیا بھر کی خبروں کے بعد میں نے ڈالا، مجھے لگا یہ امپورٹنٹ ہے، وہ میں نے چھوٹا سا ایپیسوڈ بنا کر ڈالا ہے کہ پوتن نے بہت ہی احترام کے ساتھ قرآن شریف کو چوما، سینے سے لگایا۔ یہ قرآن انہیں گفٹ میں دیا گیا تھا چچنیا میں، اور یہ جو تصویریں ہیں اب آپ اس کا اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہاں صرف اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، وہاں ویڈیو ہے پچھلے ایپیسوڈ میں اسی چینل پر۔ تو یہ پوتن چوم رہے ہیں اور پھر سینے سے لگائے کھڑے ہیں، دو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو وائرل ہے اور ایکس پر ولادیمیر پوتن اس ویڈیو کی وجہ سے ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ چلیے ہم واپس آتے ہیں۔ لبنان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لگاتار اسرائیل کے ڈرون آ کر حملہ کر رہے ہیں اور انہیں حزب اللہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اس بارے میں ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ وہاں پر رہ کر فرانس یا اسپین مدد کر رہے ہیں۔ اب فرانس اور اسپین ساؤتھ لیبنان میں کیا کر رہے ہیں؟ دراصل وہاں پر یونیفل ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جو فورس ہے وہ ہے لیبنان میں، اور یہ پیس کیپنگ فورسز ہوتی ہیں۔ جب وہ جنگ ہوئی تھی لیبنان اور اسرائیل کے بیچ، تب سے یہ وہاں پر ایک بیس بنا ہوا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر اسپین اور فرانس کے بھی کچھ فوجی ہیں، ٹکڑیاں تو ہر ملک کی ہوتی ہیں جب یونائٹڈ نیشنز کی فورس تعینات ہوتی ہے، ان کے وہاں پر رڈار بھی ہیں۔ یہ رڈار دو طریقے سے مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کرنٹ رپورٹ کی اس ٹویٹ میں کہ الاخبار کے ذریعے، الاخبار نیوز پیپر کے ذریعے انہوں نے خبر لکھی ہے۔ جز ہوتا ہے تو ہم اسے لے لیتے ہیں، خبر میں پورا آپ کو کہاں سے بتائیں کیا ہے۔ دو طریقے سے مدد، یہ فرانس اور اسپین کے رڈار کا، اسپین تو اسرائیل کے خلاف تھا، خیر چھوڑیے، رڈار اس طریقے سے یہ مدد کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ حزب اللہ کے جتنے بھی یونٹس ہیں یا جو موومنٹس ہیں ان کی سٹیک جانکاری اسرائیل تک پہنچا رہے ہیں۔ دوسرا، جب اسرائیلی ڈرون آتے ہیں تو ان ریڈارز کی وجہ سے لبنان کے حزب اللہ کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چل پاتا ہے، وہ بالکل گپ چپ طریقے سے آتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں اور سب ختم۔ تو یہ بڑا الزام لگایا جا رہا ہے۔ خیر چھوڑیے، بڑھتے آگے۔ غزہ میں اس وقت جو ہے بہت برا انسانی بحران چل رہا ہے، بہت ہی حیوانیت وہاں جاری ہے، بمباری یہ وہ وغیرہ، اور لوگوں کو ان کے جو ٹیمپرری گھر ہیں، خیمے ہیں، ان سب سے بھی باہر نکالا جا رہا ہے۔ اسرائیل وار آن غزہ لائیو، الجزیرہ کی خبر ہے کہ ماس ایکزوڈس ان دیر بلا امid گراؤنڈ اسالٹ۔ اسرائیلی فورسز گراؤنڈ اٹیک کو بڑھا رہی ہیں اور اس کے لیے وہاں سے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا ماس لیول پر ایکزوڈس، انہیں جو ہے وہ بھگایا جا رہا ہے، ان کی جگہوں سے نکالا جا رہا ہے، اور یہ سب پھر سے پناہ گزین جو ہیں اپنے ہی ملک میں، اپنی زمین پر ایک بار پھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، خانہ بدوش ہو گئے ہیں، ادھر سے ادھر مارے گھوم رہے ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، کیونکہ دیر البلا ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ US complicit in Israeli crimes in غزہ۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر ہیں جو غزہ میں علاج کرنے گئی ٹیم کا حصہ تھے، جب وہ امریکہ لوٹے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ ٹوٹلی کھلا ننگا پن اور کرائم ہے، اور اس کرائم اور ننگے پن میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ امریکہ کی مدد کے بنا اسرائیل اس طریقے کی کرائمز کو انجام نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ایک امریکن ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لی۔ ان ڈاکٹر کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر تمی ابو غنیم ہے۔ خیر چلیے بڑھتے ہیں آگے، خبر آپ کو بتانی تھی۔ حزب اللہ نے بڑے حملے کیے ہیں اور یہ اینا کی ہیڈ لائن ہے۔
ज़बरदस्त तरीके से ज़ायनिस्ट पोजीशंस को निशाना बनाया है, आर्मी बेसिस को निशाना बनाया है और ये कहा है कि अब ये अग्रेशन और ये लड़ाई, ये जंग और तेज़ होती चली जाएगी। फ़िलहाल कुछ खबर ये है कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो तुलकारम वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी गज़ा के साथ साथ लड़ाई तेज़ हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद ये करता हूँ आपको पसंद आया होगा। QR कोड है हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। कभी कुछ देर हो जाया करे तो ज़रा माफ़ कर दिया करें, टाइम में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, यूट्यूब में वीडियो फंस जाते हैं। उम्मीद करते हैं जो लोग इसे समझते हैं वो समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सलामत रहिए।